السلام علیکم. ہم دادا جی کے ساتھ تیسری نشست کے لیے حاضر ہیں. ہم اس نشست کے اندر دادا جی سے گفتگو کریں گے کہ ان کی خطابت کے سفر کے بارے میں اور ان مختلف جو سیاسی تحریکات میں انہوں نے مختلف طریقے سے شمولیت اختیار کی، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو دادا جی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو خطابت کا جو سفر ہے یہ آپ نے کدھر سے شروع کیا؟ میں نے ابھی ذکر کیا تھا پچھلی نشست میں کہ میں نے سن 62 میں بدلوں کی گوسائیاں وہاں قرآن پاک سنایا تھا رمضان المبارک میں. وہ مسجد کی بریلوی مکتب فکر کی مولوی محمد بوٹا صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، سادہ سے بزرگ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سے وہ درس بھی دیا کریں. میں نے تھوڑا تھوڑا درس دینا شروع کر دیا. جمعے کا دن آیا تو کہتے جمعہ بھی آپ پڑھا دیں. میں نے جمعہ پڑھایا. پہلا جمعہ میرا خیال میں نے وہاں پڑھایا سن 62 میں. پھر میرا یہ معمول بن گیا کہ جب شروع میں آیا ہوں تو کہیں کسی ساتھی کے ساتھ چلا جاتا کہتے یار تقریر تو کر دے. میں تو میں کر دیتا تھا. باضابطہ خطابت میں نے کی ہے سن 64 65 66 میں. وہی گتا فیکٹری گجرانوالہ کی گجراوالی کی جو سیٹھی کالونی ہے اس کی مسجد میں سیٹھی امین صاحب مرحوم، سیٹھی یوسف صاحب مرحوم کے بیٹے تھے سیٹھی امین صاحب، وہ چار ہی تھے. تو انہوں نے والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے مجھے لگا دیا کہ تم نے جمعہ وہاں پڑھانا ہے. میں پھر تقریباً 2-2.5 سال جمعہ وہاں پڑھاتا رہوں سیٹھی کالونی کی مسجد میں. وہ آج پول کر زیادہ تر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا تھا. ان کی کوئی کتاب چیز نقل یا کسی بزرگ کی کوئی چیز نقل کر دی، لیکن بہرحال میں نے باضابطہ خطابت وہاں سے کی ہے. پھر شہر کے مختلف جلسوں میں اپنی جو یونین تھی ہماری طلباء کی وہاں تقریریں کرنا. اس دور کا ایک واقعہ میں ایک ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. ہم جمعرات کو طلباء کی مجلس ہوتی تھی، مختلف موضوعات پہ تقریریں کیا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، وہ کوئی اگر بزرگ آیا ہوتا تھا تو میں ان کو ہم کہتے رہتے تھے آپ ہی تشریف رکھیں ہماری باتیں سنیں. اس زمانے میں میرا ذوق یہ تھا، میں بالغ صاحبزادہ تھا، میں بڑا سنورا رہتا تھا. تو میرے کپڑے عام درزی نہیں سیتا تھا، سر پہ کراکلی ہوتی تھی، اچکن پہنتا تھا، شیشہ میرا یہ اینک بڑی زبردست ہوتی تھی اور چار پہ چھڑی ہوتی تھی میرے. میں صاحبزادوں کی طرح رہتا تھا. اور کبھی مجال ہے میں رومال بھی بغیر پریس کیے ہوئے کندھے پہ ڈالوں. 2-3 سال میں نے گزارے ہیں. ایک دن ایسا بس اللہ پاک کے نظم بنا دیتے ہیں. قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو شام کو ہماری مجلس تھی. موضوع تھا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات. مطالعہ بھی کبھی ذوق تھا میرا. حضرت قاضی صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ آپ کچھ ہماری باتیں سنیں، کچھ آخر میں فرما دیں. ٹھیک. میں نے وہاں میں سیکرٹری بھی تھا اور اپنے دور کا بڑا مقرر بھی تھا. میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ 15-20 منٹ بات کی. خیر ہو گئی. صبح ناشتہ میرے ذمہ تھا، گھر سے مہمان میں ناشتہ لایا. حضرت قاضی صاحب نے مجھے بٹھا لیا. اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا میں نے رات تمہاری تقریر سنی ہے، اچھی تقریر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مطالعہ کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مطالعہ کرتے ہو. تمہاری تقریر شیخ الہند کے بارے میں رات اچھی تقریر تھی، میں بہت خوش ہوا ہوں. لیکن بیٹا جی وہ ایسے نہیں تھے. اللہ کی قدرت ایسی یہ جملہ ہی کہا، وہ بیٹا جی وہ ایسے نہیں تھے، ایسے میرے جیسے میرے دل سے کوئی جانور اڑ کے نکل گیا. وہ دن اور آج کا دن آپ بھی گواہ ہیں. میرا کبھی تقاضا نہیں ہوا کہ میرا کرتا استری ہونا چاہیے. جیسا ملا پہن لیا ہے، جیسا جوتا میرے کو وہ ساری کر و فر میری ایک جملے نے مجھے واقعتاً محسوس ہوا کہ میں کوئی چیز میرے دل سے اڑی ہے، نکل گئی ہے. اور میں تو یہ وہ بھی خطابت کا وہ. پھر میں جامع مسجد گجرانوالہ. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے جو شروع کی خطابت یہ بریلوی مسلک کی ان کی مسجد تھی، تو اس وقت تو بڑی ایک ٹینس ماحول تھا. تو آپ یہ کس طرح شروع ہوا آپ کو ادھر جانا؟ اس کے باوجود میں سارا ماحول تھا،
لیکن وہاں کے قاری انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کے کچھ لوگوں کے تعلقات تھے، تو انہوں نے قاری صاحب سے کہا کہ ہمیں کو حافظ دو، تو انہوں نے مجھے وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ تو میں بطور حافظ کے تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے گیا، ایک مہینہ وہاں رہا، لیکن وہ مولوی صاحب نیک آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب صبح درس بھی دے دیا کرو، تو یہ ہمارا ہوا، بس ایک مہینہ میں نے کیا ہے۔ بڑے ابا جی بھی رہے ہیں گکھڑ میں، ان کا ایک مسلکی ایک تناؤ، ایک ٹینشن تھی، اس سے ان کو کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہو یا کوئی مسئلے پیدا ہوئے ہوں ان کے اور ادھر کے جو بریلوی حضرات تھے ان کے درمیان؟ یعنی مسلکی مسائل تو ہوتے تھے، لیکن والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ میل جول میں سب کے ساتھ برابر ہوتے تھے، رابطہ، میل جول، احترام ایک دوسرے کا، زبان میں سختی نہیں ہے، گفتگو میں تقریر میں بات نرم لہجے میں کرنی ہے، تو وہ رابطے سب سے تھے، لیکن اپنی بات پہ پکے ہوتے تھے، بات پوری مضبوط کرتے تھے۔ میں اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک گکھڑ کے ہمارے دوست تھے، لندن میں رہتے تھے، اب فوت ہو گئے، تو کافی عرصے سے لندن میں رہ رہے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تعزیت کے لیے آئے، تو مجلس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ زاہد صاحب، اور انہوں نے تقریباً والد صاحب کے پیچھے کوئی 15 سال جمعے پڑھے جب گکھڑ میں ہوتے تھے پہلے، اب لندن میں چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب اختلافی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو بڑی عجیب سی بات، مولانا سرفراز صاحب اختلافی بات نہیں کرتے تھے، حضرت بڑا، اپنے حضرت سے بڑا جمعے پڑھے ان کے پیچھے اختلافی بات نہیں کرتے تھے، یہ انہوں نے کمال ذکر کیا، وہ چلے گئے۔ بعد میں مجھے ساتھی کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، اگر حضرت مولانا سرفراز صاحب اختلافی بات نہیں کرتے تھے تو کرتا کون تھا؟ ان کا تو موضوع ہی ہوتا تھا یا حدیث حضرات کے ساتھ یا بریلوی حضرات کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے پڑھے ہیں جمعے، آپ نے پڑھے ہیں سبق اور کتابیں، کتاب اور سبق میں پوری بحث کرتے تھے، جمعے اور واعظ میں نہیں کرتے تھے، نفس مسئلہ بیان کر دیا۔ جمعے اور عام درس کا ان کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے بس چھیڑے، اور یہ وہ عام سادہ سی بات کرتے تھے۔ اس نے جمعے پڑھے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے سبق پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اختلافی بات ہے وہی کرتے تھے، لیکن کتاب میں، سبق میں یا کسی علمی مجلس میں، پبلک جلسے میں، جمعے پر نہیں کرتے، اور روابط سب سے ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے جو مشہور خطیب تھے ان میں سے کس کو آپ نے جو ہے نا زیادہ وہ دیکھا ہے اور کس کو آپ نے زیادہ جو ہے وہ فالو کیا ہے؟ میں نے خطیب شاہ جی کی تقریر تو میں نہیں سن سکا، طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں نہیں سن سکا۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، حضرت مولانا شام الحق تھانوی، حضرت مولانا غلام محمد صاحب عالوی، ان کی حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں خطابت کے اعتبار سے تو حضرت قاضی احسان احمد صاحب شجاعت رحمۃ اللہ ٹاپ کے خطیب تھے، لیکن تفہیم کے اعتبار سے، جس کو بریفنگ کہتے ہیں، مولانا محمد علی جلندری سے بڑا کوئی میں نے اس فن کے مشکل سے مشکل بات سادہ سے سادہ لہجے میں ایسے سمجھاتے تھے کہ آدمی آشاش کو ہوتا تھا۔ وہ ٹھیک مثالوں کے ساتھ، کہاوتوں کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور یہ بات تھوڑی سی مجھ میں بھی ہے، ان سے آئی ہے، کہاوت کے ذریعے بات کرنا، لطیفے کے ذریعے بات کرنا، ہنستے ہنستے بات کرنا، اور بات کوشش کرنا سمجھ جائے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیوبندی مکتب فکر میں اس کو متکلم کہتے ہیں، متکلم اپنی بات سمجھا دینا۔ ہمارے علمی زبان کے سب سے مشکل متکلم تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی، بہت بڑے متکلم تھے۔ ان کے بعد پھر تھوڑا سا درمیانہ لہجہ آیا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے متکلم تھے، اس کو تھوڑا سا اور پبلک کیا ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بالکل گراس لیول پہ لے گئے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے متکلمین ہیں کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ میں 4 کیٹیگریز میرے ذہن میں ہے۔ سب سے مشکل متکلم مولانا قاسم نانوتوی تھے، پھر ذرا ان سے نیچے علمی انداز میں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، پھر عام پڑھے لکھے حلقے کے لیے قاری طیب صاحب تھے، اور پبلک کے لیے مولانا جلندری تھے۔ میرے اور کوئی متکلم میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ یہ تو وہ ہیں جن سے آپ نے سیکھا، آپ کے وقت میں، آپ کے طالب علم کے دور میں اور جو مشہور خطیب تھے ان کا کچھ ذکر کریں۔ شورش کاشمیری مرحوم،
بڑی تقریریں سنی ہیں، دوست ایک حد تک دوستی بھی رہی ہے. اور بریلوی مکتب فکر کے صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب حال و بہار شریف والے اپنے وقت کے بڑے خطیب تھے، اور قادر الکلام خطیب تھے. مولانا کوثر نیازی مرحوم بہت بڑے خطیب تھے، ان کی خطابت سننے کو جی جاتا تھا کہ یہ جا کے سنیں. تو یہ مقررین کی اس میں ایک اگر ہضم ہو جائے تو خطیبوں میں آغا سید محمد دہلوی شیعہ خطیب تھے، غضب کا خطیب، یعنی وہ خطیب جو 5-7 منٹوں میں قیا پلٹ گئے، ان میں سے تھے وہ. میں نے تقریر سید محمد دہلوی، یہ شیعوں کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی، ایوب خان کا زمانہ تھا. یہ چند خطیب میں نے سنے تھے جو جن سے میں متاثر ہوں بطور خطیب کے. آپ کے جمعے کے، عید کے، یا ویسے آپ کے خطبے میں نے بھی سنے ہیں. تو باقیوں سے جو چیز الگ ہے وہ یہ کہ آپ کی تقریر یا خطبہ بہت تھوڑے ٹائم پہ ہوتا ہے. میں نے مطلب آدھے گھنٹے سے زیادہ میرا نہیں خیال میں بیٹھا ہوں آپ کے. تو یہ ڈفرینس یہ کس چیز سے آپ کے اندر آیا؟ یہ ہوا کہ ایک وقت کی پابندی تو والد صاحب سے سیکھی ہے، وقت اور وقت کو پابند کر کے، اپنی مرضی کا وقت نہیں، جو وقت ہے وہ. ہمارے جامع مسجد میں وہ جب آیا نا، مولانا مسعود الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب کے بھی استاد تھے، اساتذہ استاد الاساتذہ تھے، لیکن مزاج ان کا اپنا تھا. جمعہ کی اب جمعہ شروع ہے، 12:30 اذان ہوئی ہے، 1 بجے تقریر شروع ہوئی ہے، وہ موڈ میں ہے، 1:15 بجے شروع ہوئی ہے، 2:15 بج گئے، 2:30 بج گئے، لوگ شور مچاتے تھے، وہ پوتیدہ کہہ کے ڈال دیتے تھے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. میں وقت کے ماحول بڑا مختلف مزاج کا آدمی ہوں. جب میں وہاں خطیب لگا تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو کنٹرول کیا. میں نے کہا یار یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جمعہ کے لیے بلا 3 بجے تک بٹھائے رکھے. میں نے اس میں پھر دو دفعہ میں نے گڑبڑ بھی کی. عید کی نماز کا معمول یہ تھا کہ بس 7 بجے اعلان ہے نا، اسی لیے 7 بجے نماز پڑھیں گے، تو 7:15 تقریر شروع کرنی ہے، 7:30 7:45 8 بج رہے ہیں. میں 7 ہوتا تو میں تنگ ہوتا تھا، یار یہ کیا مصیبت. میں نے ایک دفعہ خطابت میں 4 چیزیں پڑھا چکا. میں کہا یار بات سنو، اگلی جو وقت اعلان ہوگا اس پر ہوگی، کسی کی مرضی آئے کسی کی مرضی نہ آئے. اور لوگ اس حساب سے آتے ہیں نا، 7 بجے کا اعلان تو 8 بجے نماز ہوگی. تو میں نے ایک عید لوگوں کی خراب کی جان بوجھ کر عمدن. میں نے کہا 7:30 بجے عید ہوگی، جمعے پہ میں نے اعلان کر دیا. گراؤنڈ میں عید پڑھتے تھے. گراؤنڈ میں جب پہنچے تو میں 10-15 منٹ بات کی. ٹھیک 7:30 بجے اللہ اکبر کر 1.5 صف ہے پیچھے، وہاں 20-25 صفحے ہوتے تھے. میں اللہ اکبر کر. میں نے کہا دیکھی جائے گی لوگ. اس میں بڑا لطیفہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اب بھاگے آ رہے ہیں. میں اتنا ذرا لمبی کر دی میں نے. اب لوگ کو سامنے نالا تھا ہمارا، شیخ نسیم صاحب مرحوم نالے میں گر گئے بیچارے، بھاگے. بڑے لوگوں کی نماز میں نے خراب کی. میں نے ٹھیک ہے، میں نے اعلان کیا آئندہ بھائی جو وقت اعلان ہو رہا ہے اس وقت اللہ اوپر ہوگی، تمہاری مرضی آؤ یار. الحمدللہ اب تقریباً 40 سال سے یہ معمول ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے اس نے 20 منٹ سے زیادہ عید پہ تقریر نہیں کرنی اور ٹھیک وقت پہ نماز سے پڑھا دینی ہے. بڑے اعتماد سے آتے. جمعے کا بھی حال ہے. میں نے پھر 12:30 بجے اذان ہوتی تھی اور اب تو جمعہ 2:30 بجے 3 بجے 2:45. میں نے اس کو سکیڑا. 1 بجے اذان، 1:15 بجے تقریر شروع، 1:50 پہ ختم، 2 بجے نماز. اور یہ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ. 1:50 پہ میں نے گفتگو ختم کرنی ہے، گفتگو آدھی رہ گئی ہے، اگر باقی اگلے جمعے بھائی ختم سننا پڑو. یہ الحمدللہ یہ لوگ کو خوش ہے، وہ بڑے اعتماد سے آتے اور بڑے اعتماد سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے. اور عام گفتگو میرا معمول یہی ہے. میں جلسے والوں سے جو جاتا ہوں نا، اب میرے عادی ہو گئے سارے، ان کو پتہ. میں کہا یار تقریر بس کس طرح کریں. آخر دعوانا کب، مجھے یہ نہیں پتا کب شروع کرانی ہے. آخر دعوانا میں نے کس وقت کرنی ہے. پھر میں اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہوں گا، تمہاری مرضی ہے. اب وہ سارے مجھے جانتے ہیں، وہ میرے حساب سے وقت دے دیتے. نہیں تو آپ اپنا تعلیمی سفر ختم کرنے کے بعد، مسجد العلوم سے فارغ ہونے کے بعد گوجرانوالہ آ کے مفتی عبدالواحد صاحب کی جگہ پہ آپ خطیب کب بنے تھے؟ یہ سن 1968 میں.
68 میں طالب علمی کے دوران؟ طالب علمی کے دوران مولانا عبدالواحد صاحب والد صاحب کے استاد ہوتے، شاید کہ سارے اکابر کے اساتذہ، لیکن تبلیغی جماعت میں زیادہ مصروف ہو گئے، 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جانے لگے تو جمعے خراب ہونے لگے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جمعے پہ کوئی اپنے اعتماد کا آدمی جو جمعہ پڑھا دیا کرے آپ کی جگہ. تو میں ان کا کارکن تھا، جانتے تھے وہ. ایک تقریر میری یہ کہ مفتی صاحب نصرت العلوم تشریف لائے، والد صاحب سے ملے. والد صاحب آپ کو اللہ پاک نے بڑے بیٹے دیے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، مجھے کوئی نہیں دیا. یہ گفتگو ہے، آپ کو اللہ پاک نے بڑے بیٹے دیے ہیں الحمدللہ بہت دیے، آپ مجھے کوئی نہیں دیا، ایک مجھے دے دیں. حضرت سارے آپ کے بچے ہیں جو. تو اس نے کہا کہ ظاہر بستر چوک سے چل مسجد. میں بستر اٹھا کے مسجد میں آ کے، وہ بستر میرا وہی ہے، 68 کی بات. تو پھر ان کی سرپرستی میں تقریباً 14 سال، 82 میں فوت ہوئے ہوں. 82 تک میری پوزیشن میں نائب تھا، پھر میں مستقل خطیب اور چل رہا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ. بڑے آپ کی اب تحقیقی کے زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنے بچپن میں یا اپنے شروع کی ایج میں کوئی تحریک پڑھی جو آپ نے دیکھی ہو، جس کی آپ کی یادداشتیں ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھی تو میرا 53 کی تحریک بھی ہے، 5 سال کا تھا، لیکن مجھے یاد ہے سب. 53 کی تحریک میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری مجھے یاد ہے. اب بھی یوں سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں وہ. رہائی مجھے یاد ہے، 10 مہینے تقریباً جیل میں رہے تھے. ان کی گرفتاری، ان کی رہائی، یہ مجھے اب تک یوں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے. اس دوران ہم چھوٹے چھوٹے بچے، جن میں شعبان صاحب آپ سے ملے، شعبان صاحب سے شعبان اپل، ہاں دیکھا، یہ بھی ان میں افتخار رانا تھا، ان میں 2 بھی زندہ ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچے، ہم گلیوں میں نعرے لگایا کرتے تھے. بس وہ نعرے نہیں بتانے کے لیکن ہم نعرے لگایا کرتے تھے. مجھے یہ 2 باتیں یاد ہیں. 53 میری عمر 5 سال تھی، لیکن مجھے سب یاد ہے. وہ ہم کیا نعرے لگایا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. نہیں، 53 کی جو تحریک تھی، اس کی بنیادی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ قادیانی تو منکرین ختم نبوت ہیں، باقی تو چلو ہندو، سکھ، مسلم، غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک مسلمانوں کے کھاتے میں شمار ہو کلمہ پڑھتے ہیں یا غیر مسلموں کے کھاتے میں شمار ہو گئے. ایک مسئلہ قومی سطح پہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی معاشرتی اسٹیٹس کیا ہوگا. ان کا ہمارے کھاتے میں ہوں گے، ان کے کھاتے میں ہوں گے. پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال مرحوم نے انگریزوں سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہمارے ساتھ شمار نہ کیا جائے، ان کا الگ شمار کیا جائے، غیر مسلم کمیونٹی کے طور پہ. اقلیت کا لفظ ہم نے بولا نا، غیر مسلم کمیونٹی کے طور پر ڈیل کیا جائے، مسلمان کے طور پہ ڈیل نہ کیا جائے. یہ اقبال نے انگریزوں سے مطالبہ کیا تھا. اس پر پنڈت جواہر لال نہرو نے اعتراض بھی کیا تھا. ان کی خط و کتابت موجود ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حرمین کو مانتے ہیں، بیت اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ بڑی تفصیلی، کیونکہ یہ نیا نبی مانتے ہیں، نئی وحی مانتے ہیں، شریعت نہیں مانتے ہیں، ہمارا حصہ نہیں ہے یہ. تو پاکستان کے علماء نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ اس کو باقی غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ شمار کیا جائے، جیسے سکھ، ہندو، عیسائی آ رہے تھے، یہ بھی رہیں، ہم ان سے تعارف نہیں کریں گے. اقبال والے موقف پر انہوں نے موقف اختیار کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کے کھاتے میں مائنورٹی میں شمار کیا جائے. ایک دوسری بات یہ ہوئی کہ وزیر خارجہ تھے ہمارے تو رسول اللہ خان، بہت پڑھ کے قادیانی تھے، بڑے پکے ڈپلومیٹ بھی تھے اور سفارتکار بھی تھے. تو انہوں نے سن 47 میں جو منصب سنبھالا ہے، 3-4 سال ان کی اسی کیفیت میں گزرے کہ پاکستانی سفارت خانے قادیانی کی تبلیغ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. افریقہ میں زیادہ تر یہی ہوا ہے، سفارت خانہ پاکستان کا قادیانی کی تبلیغ ہو رہی ہے. یہ شکایتیں آنی شروع ہوئی تو علماء نے کہا ان کو ہٹاؤ گئی. 53 کی تحریک کے 2 مطالبے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت میں شمار کیا جائے، مسلمان کھاتے میں شمار رکھے، دستوری طور پہ فیصلہ کیا جائے، اور دوسری تک وزیر خارجہ کو ہٹایا جائے. یہ ساری دنیا میں قادیانی کی تبلیغ پاکستان کے سفارت خانوں کے ذریعے کر رہے ہیں.
یہ 2 مطالبوں پر تحریک تھی. اس تحریک پر پھر جلسے جلوس وہ بہت کچھ ہوتے رہے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ والد صاحب کی گرفتاری ہمارے جہاں پر ہم جلوس نکالا کرتے تھے یہ وہ. اچھا، 53 کی تحریک کے بعد جو سب سے پہلی تحریک جس کے اندر آپ نے خود شامل ہوئے وہ کون سی تھی؟ سن 74 کی تحریک ختم نبوت. لیکن اس دوران میں نے بتایا سن 62 میں جب وہ ایوب خان نے نیا آئین بنایا، جسٹس منیر وزیر قانون تھے، تو اس ملک کے نام سے اسلام کا لفظ حذف کر دیا. اس پر پھر ملک بھر کے علماء نے، مختلف جماعتوں نے احتجاج کیا، نہیں بھائی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا. تو اس پر ایک کمپین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں وہ ملک بھر میں دستخطوں کی مہم چلی تھی کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اور ہم اسلامی کے بغیر پاکستان کا نام کوئی قبول نہیں کریں گے. تو اس بازرناموں پر میں نے گکھڑ میں دستخط کروائے، کمپین میں حصہ لیا. یہ میرا آغاز ہے، میرا کسی دینی یا سیاسی جدوجہد میں میری پہلی انٹری ہے. اس کے بعد ایک بار دور اور بھی ایوب خان کے زمانے میں قادیانیت کے حوالے سے آغا شورش کاشمیری مرحوم اس محاذ کے بڑے جرنیل تھے. انہوں نے چٹان میں ایک دفعہ سعودی عرب نے قادیانیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی. اس پر آغا شورش کاشمیری مرحوم نے چٹان میں شذرہ لکھا، الحمدللہ سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا. اس پر چٹان کا ڈیکریشن منسوخ ہو گیا، چٹان پریس ضبط ہو گیا، آغا شورش کاشمیری گرفتار ہو گئے کہ تم نے یہ کیوں لکھا ہے. اس پر پھر ملک میں ہنگامے. وہ حضرت مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم تھے، وہ گوجرانوالہ میں مختلف جلسوں میں جلسے کیا کرتے تھے. اس وقت وہ مجلس تحفظ ختم نبوت گوجرانوالہ کے امیر تھے، تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، جلسے بھی کرتے تھے. اس زمانے میں بھی ہم نے معذرنامے اور یہ ایک بڑی کمپین چلی تھی. الحمدللہ یہ ٹائٹل بن گیا تھا، الحمدللہ پر الحمدللہ ہے. لیکن چونکہ آغا شورش کاشمیری کے شذرے کا عنوان تھا الحمدللہ، تو ہم نے مہریں بنوائیں اور نوٹوں پہ لگانی شروع کر دی، چھوٹی سی گول سی بول. ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیٹ بینک نے الحمدللہ والے نوٹ واپس لینے سے انکار کر دیا. کمپین بن گئی، تو اس میں بھی ہم شریک ہوئے. یہ سن 67 کی اور 68 کی بات. پھر سن 74 کی تحریک سے ابھی آپ نے جو تحریکیں بتائیں ان میں آپ کی غالباً 17-18 اتنی عمر ہوئے گی. تو آپ کو بڑے ابا جی اس طرح کی شرکت کرنے دیتے تھے یا؟ بالکل کبھی منع نہیں. جماعتی سرگرمیوں سے تحریک کبھی نہیں منع کیا، بلکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے حوصلہ افزائی کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. تو اس کے بعد آپ کی اگلی تحریک جس کے اندر آپ نے اس میں باضابطہ تحریک میں نے شرکت کی ہے سن 74 کی تحریک ختم. اس وقت یہ وہ اس کا چناب نگر اس وقت ربوہ ہوتا تھا. ربوے کے ریلوے اسٹیشن پر اس کا واقعہ یوں ہوا کہ نیشنل میڈیکل کالج کے لڑکے ٹور پہ جا رہے تھے وہ چناب ایکسپریس پہ، تو جوش میں آ گئے. ربوے ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے قادیانیوں کے خلاف نعرے بازی کی جاتے ہوئے. واپسی کا شیڈول انہوں نے پتہ کر لیا. ان کو پتہ کر کے پھر جس دن واپس آنا تھا انہوں نے گھیر لیا، ان کو مارا بھی ان کو. اس پر پھر ہنگامہ شروع ہوا. لیکن ہنگامہ پہ تحریکی لوگ ہوتے ہیں. ربوہ سے ریلوے گاڑی جب پہنچی ہے فیصل آباد، تو فیصل آباد مولانا تاج محمود صاحب اسٹیشن پر ہی خطیب تھے. وہ بڑے تحریک کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے اس دوران گھنٹہ ڈیڑھ کی بات وہاں پھر انہوں نے ہجوم اکٹھا کر لیا. تحریکی لوگ وہاں سے پھر مولانا نے جوش نکالا، تحریک آغاز ہوا. پھر پورے ملک غصہ تو تھا. 53 کی تحریکی ناکامی کے بعد مسلسل غصہ موجود تھا، بڑھتا چلا رہا تھا. نکلنے کا راستہ مل گیا. اس پر پھر ملک بھر میں تحریک چلی، وہی اسی مطالبے پر کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. گوجرانوالہ میں کل جماعتی مجلس عمل بنی. تمام دیوبندی، بریلوی، احمدی، شیعہ جماعت سب تمام مقاطع فکر کے. اس سے جو گوجرانوالہ میں کل جماعت جامع مسجد مرکز تھا، میں جامع مسجد میں نائب خطیب تھا، سارے معاملات میرے کنٹرول میں تھے. تو کل جماعتی مجلس عمل جو بنی ہے
اس کے صدر بنے ہیں مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے متسلب علماء میں سے تھے، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اکٹھے چل سکتے ہیں، اس کے چلے ہیں۔ اور سیکرٹری جنرل تھے اہل حدیث مکتب فکر کے حضرت مولانا حکیم الرحمن آزاد، جن کو ہم ڈکٹیٹر صاحب کہا کرتے تھے، اور رابطہ سیکرٹری میں تھا۔ منصب میرا رابطہ سیکرٹری کا ساری تحریک کا کنٹرولر میں تھا، کہ دفتر میرے پاس تھا، مرکز میرے پاس تھا۔ اس تحریک میں پھر ہم نے جلوس بھی نکالے، بہت کچھ کیا ہے، جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیا ہے۔ اس تحریک میں بہت کچھ ہوا، تو میری باضابطہ تحریک وہ ہے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ 53 کی تحریک ناکام ہوئی تھی، تو اس کی ناکامی کی کیا وجہ تھی؟ اور اس کے تشدد کیا تھا، مارشل لا لگا دیا تھا تشدد کے ذریعے، اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ایک علمی فکری بات یہ ہے کہ جسٹس محمد منیر چیف جسٹس تھے، انہوں نے عدالت میں سارے معاملات طلب کر لیے تھے۔ یہ بات میں کہا کرتا ہوں، ہضم نہیں ہوتی دوستوں کو، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جسٹس منیر نے انکوائری کمیشن میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر کسی کو غیر مسلم قرار دینا ہے تو پہلے مسلم کی تعریف بتائیے، ڈیفینیشن بتائیے۔ مسلم کی ڈیفینیشن ہوگی تو کچھ غیر مسلم کہو گے، تو ہم متفقہ تعریف پیش نہیں کر سکے۔ اور جسٹس منیر نے اس پیش نہ کر سکنے کا بڑا فائدہ اٹھایا تھا۔ علمی وجہ یہ بنی ہے کہ مسلم کی تعریف ہوگی تو غیر مسلم کا تعین ہوگا۔ بڑا تشدد تھا، وہ ہزاروں لوگ شہید ہوئے، بہت کچھ ہوا، اور سال 1.5 لوگ، والد صاحب 10 مہینے رہے جیل میں، صوفی صاحب چچا جان 6 مہینے رہے ہیں جیل میں، یہ سارا ماحول۔ 74 کی بھی جو تحریک ختم نبوت تھی، یہ کیسے کامیاب ہوئی پھر؟ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ پبلک دباؤ، کراچی سے پشاور تک پورا ملک سڑکوں پر تھا، غصہ 20 سال کا غصہ تھا، وہ اکٹھا نکلا۔ دوسری بات، تمام مکاتب فکر متحد تھے۔ ابھی مولانا 74 کی تاریخ خدمت میں مولانا یوسف بلدوری اور علامہ محمود احمد رضوی اور یہ سارے اکابر تمام مکاتب فکر کے موجود تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اسمبلی میں ہماری نمائندگی مؤثر تھی۔ اسمبلی میں ہمارے جو چند بزرگ تھے لیکن طاقتور تھے، مفتی محمود صاحب تھے، مولانا شاہ محمد درانی تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، مولانا غلام غوث اداروی تھے، مولانا ذاکر صاحب تھے جنگ والے، چار ٹاپ کی لیڈرشپ تھی دیوبندی بریلوی، اور وہ انہوں نے پھر اسمبلی میں بحث کی، لمبی بات ہوئی، اور پھر اسمبلی نے فیصلہ کر لیا۔ اس میں ہماری مذہبی قیادت تو تھی اس میں اسمبلی میں، تو آپ نے ان ساروں نے سیاسی قیادت کو کیسے قائل کیا تھا اپنے اس پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑے رابطے تھے، مجلس عمل میں ہم نے سب کو شریک کیا تھا، مسلم لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی تھی، اس وقت تحریک استقلال ہوتی تھی وہ بھی تھی، تمام جماعت اسلامی تھی، جماعت شریک تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ طبقات بھی شریک تھے، پورے ملک کے وکلاء اور پورے ملک کے تاجر، چیمبر اور بار، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اب گجرانوالہ میں جیسے 3 مرکز تھے، چیمبر بھی مرکز تھا تحریک خدمت نبوت کا، اور بار بھی مرکز تھا، اور بار میں جو صدر تھے بار کے وہ میاں منظور حسن پیپل پارٹی کے MNA تھے، لیکن ہماری تحریک کے قائد تھے، کہ سب نے ایک قومی تحریک کے طور پر، اس میں عبدالولی خان بھی تھے، اس میں ممتاز دولتانہ بھی تھے، اس میں سارے شریک تھے۔ یہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قومی فیصلہ تھا کہ تمام طبقات شریک تھے، تمام جماعتیں شریک تھیں، تمام مکاتب فکر شریک تھے، اور ایک مجموعی ایسا ماحول بن گیا تھا۔ اور پھر اس میں ایک وجہ تو یہ بنی ہے، اس تحریک میں کامیابی کے بعد فیصلہ تو بھٹو مرحوم کے ہاتھ میں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے جو اپنے فیصلے کی بنیادیں لکھی ہیں نا، بیان کی ہے، ریکارڈ پر ہے۔ ایک بات انہوں نے کی، ایک تو یہ ہے کہ سارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ان کے ساری باتیں ریکارڈ پہ موجود ہے، بس عقیدے کا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ قادیانی پاکستان میں وہی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے، کوئی قانون، کوئی فیصلہ، کوئی پالیسی ان کی مرضی کے بغیر نہ بن سکے، اور یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ بھٹو نے صاف کہا ہے۔ اور اس کی وہ تقریر جو ہے نا، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اگر قادیانیت کو صحیح طور پر سمجھ لو نا، آج کے تعلیمی ماحول میں اقبال اور نہرو کی خط و کتابت پڑھ لیں، اور بھٹو مرحوم نے جو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی کہ ہم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، چھپی ہوئی ہے، وہ تقریر پڑھ لیں، اور کسی سوال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو ہمیشہ یہی یاد رکھتا ہوں، یہ پڑھو اور یہ پڑھو، تمہیں تب سمجھ میں آئے گی، ہماری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اچھا، ہم نے آپ سے کچھ سیاسی تحریکات کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اس نشست کے اندر ہم نے دار علی کے ساتھ سیاسی تحریکات میں شمولیت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ہم اسی گفتگو کو اگلے نشست میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔